کا اس سے ہوگا یہ کہ جتنے بھی پاکستانی طلباء ہیں جو ہم کیا نیا قومی نصاب بنا رہے ہیں، اس قومی نصاب کے مطابق سارے بچے، چاہے وہ انگریزی پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ سرکاری اسکولوں میں ہوں، چاہے وہ مدرسے میں ہوں، سارے طلباء جو ہے ایک ہی قومی نصاب جو ہے اس کو پڑھیں گے، اور اس قومی نصاب پہ 8ویں کا امتحان ہوگا، اور 8ویں کے امتحان کے بعد یقیناً کوئی سائنس میں چلا جاتا ہے، کوئی آرٹس میں چلا جاتا ہے، اور کوئی درس نظامی کی تعلیم جو ہے وہ شروع کر دے گا، لیکن ساتھ ساتھ 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان جو ہے وہ بھی لازمی ہوگا۔ اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جتنے بھی دینی مدارس کے طلباء ہیں، جب ان کے پاس ایف اے ایف ایس سی کی سند ہوگی تو یقیناً ان کے لیے بے شمار اور مواقع جو ہیں وہ پورے ہوں گے، اور وہ ان کو، چاہے وہ کسی پولیس میں بھرتی ہونا چاہیں، فوج میں جانا چاہیں، کسی میڈیکل اسکول میں جانا چاہیں، کہیں اور جانا چاہیں، وہ سارے راستے ان کے لیے کھل جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور اس کا جو ہماری جماعت کا مینیفیسٹو تھا کہ سارے پاکستان میں ایک یکساں تعلیمی نصاب ہونا چاہیے، یہ اس کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے، اور کیونکہ امتحانات کا سلسلہ بھی یکساں ہو جائے گا تو یہ سمجھیں کہ جو ہم تعلیم کو سب کے لیے برابر کرنا چاہتے ہیں، اس کی طرف یہ ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہے۔ کل ہم نے وفاقی کابینہ میں یہ چیزیں پیش کی، پوری تفصیل جو تھی وہ پیش کی، اور اس میں وفاقی کابینہ نے منظوری دی کہ وزارت تعلیم، وفاقی وزارت تعلیم 12 دفاتر کھولے گی سارے پاکستان میں، جن کے لیے ہم نے ابھی سے کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ اس میں ہم نے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور جو ہمارے نظام میں اویلیبل ہیں ان کو بھی وہاں لگائیں گے، اور باہر سے ریکروٹ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ جو بجٹ ہے وہ بھی اصولاً اس کی بھی منظوری ہو گئی ہے، اور تقریباً اس سارے معاملے پہ 3 سال میں تقریباً 2 ارب روپیہ جو ہے وہ اس کا PC1 جو ہے وہ بن رہا ہے، اور وہ پلاننگ سے ہم اپروول لیں گے، اور اس میں ہم اپنی بچت بھی کریں گے، اور مختلف طریقے سے کوشش کریں گے کہ جو اس پہ خرچہ آنا ہے اس کو تھوڑا کم کیا جائے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، اس کی جتنی بھی اگر آپ بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ سارے کے سارے جو اسکول کے بچے ہیں وہ بدتریج، یہ بات میں ایمفسائز کر دوں کیونکہ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں جو اس کی ہم اگریمنٹ کی کاپیاں بھی آپ کو دیں گے۔ مدارس نے ہم سے درخواست کی کہ یہ جو سسٹم ہے یا یہ جو نظام ہے میٹرک کا، ایف اے ایف ایس سی کا، مڈل کا، اس کو کلی طور پہ نافذ کرنے کے لیے وقت لگے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 4 سے 5 سال دیے جائیں تاکہ اس میں وہ جو نفاذ کرنے میں آسانی ہو۔ تو ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تو یہ جو اصولاً فیصلہ ہو چکا ہے اب اس کا نفاذ شروع ہو جائے گا، اور کل یہ بھی ہوگا کہ جو مدارس جلدی آ جائیں گے ہمارے 8ویں 10ویں 12ویں کے امتحان میں، ان کو ہم مزید جو ہے سہولیات بھی دیں گے، اور ان کا جو اندرونی نظام ہے، تعلیم کا نظام ہے، اس میں معاونت کرنے کے لیے جو بھی اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ عنقریب شروع ہو جائے گا، اور میں مدارس کے، وفاق المدارس کے جتنے بھی اکابرین ہیں، علماء کرام جو ہیں، باقی جو وفاق المدارس کا حصہ نہیں ہیں لیکن جو اپنے مدارس چلا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا قومی فریضہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ریاست کی ناکامی تھی کہ ریاست اسکول نہیں کھول سکی،
وہاں پہ مدارس نے بغیر کسی ریاستی مدد کے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کے لیے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جنہوں نے بھی ہمارے سے ملاقاتیں کی ہیں اور جنہوں نے خود اپنے طور پہ اس سارے نظام میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس میں آگے پیش رفت ہوئی، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ وہ سارے علماء کرام کا ذکر تو موجود ہے، یہ بھی ہم آپ کو ایک پیپر ڈسٹریبیوٹ کریں گے جس کے اندر سارے جو علماء کرام اس میں ہمارے شامل تھے اس میں وہ ان کا، لیکن میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ ایک قومی سوچ کے مطابق سب نے ان مذاکرات میں حصہ لیا اور سب نے اس میں پیش رفت ہوئی۔ اب اس میں دو چیزیں اور ہیں جو کہ میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہمارا قومی نصاب کا جو کام شروع ہے اس پہ پیش رفت جس طرح ہوگی ہم قوم کو آگاہ کریں گے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر قومی نصاب بنے گا تو اس کا سٹینڈرڈ کسی بھی دنیا کے نصاب سے کم ہوگا۔ ہم جو نصاب بنا رہے ہیں اس کا سٹینڈرڈ دنیا کے جتنے نصاب ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور ان سب کو دیکھ کے اور ناپ تول کے ہم ایک ایسا نصاب بنا رہے ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی نصاب سے کم نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید او لیول اے لیول وغیرہ ہی ایک سٹینڈرڈ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نصاب اب ترتیب دیا جا رہا ہے لیکن وہ ایک اعلیٰ پائے کا نصاب ہوگا جس میں ہمارے اہداف جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں۔ ہم اچھے شہری بنانا چاہتے ہیں، جو مسلمان بچے ہیں ان کو ہم اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، ہم ایک کردار کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک تعلیمی معیار سائنس کا، میتھ کا اور باقی چیزوں کا ایسا رکھنا چاہتے ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی نصاب کے مطابق ہو۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ادھر مذاکرات کیے ہیں علماء کرام کے ساتھ اور وفاق المدارس کے ساتھ، اسی طرح ہم مذاکرات اب باقی جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی پہلے ہم نے کیے تھے، لیکن جو پرائیویٹ سکولز ہیں ہم ان کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے، اور انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم صوبوں کے سامنے بھی رکھیں گے تاکہ یہ صحیح طریقے سے ہر لحاظ سے ایک قومی جو ایفرٹ ہے وہ ہوگا، اور یہ ایک قومی جستجو ہے اور یہ قومی فریضہ ہے جو کہ ہم انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ مختصر میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا تھا، وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں جی، جو ایک منٹ یہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں تاکہ سب دیکھ بھی لیں اس چیز کو۔ ہاں جی، اب آپ بتائیں۔ صاحب یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے دینی مدارس کے طلباء کو عصری علوم دینے کے لیے ایک اچھا اسٹیپ اٹھایا گیا، کیا جو عصری علوم حاصل کرنے والے طلباء ہیں، کیونکہ مدارس کی طرف سے اکثر یہ اعتراض آتا ہے، آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ کیا عصری تعلیم کے جو طلباء ہیں ان کو دینی تعلیم کی ہے بتائی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ جی جیسے میں نے کہا کہ یہ بعد میں کر لینا، یہ بعد میں کر لینا۔ ایک منٹ ذرا مجھے جواب تو دینے دیں۔ ہم نے وفاق المدارس کے جو نمائندگان ہیں وہ ہمارے نصابی کمیشن میں، کریکولم کمیشن میں موجود ہیں، اور علماء کرام کے مشورے سے ہم جو اسلامی تعلیم ہے وہ لازمی ہوگی، اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے مندرجات کیا ہوں گے یہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے علماء کرام ان کی مشاورت اور مدد سے یہ فیصلہ ہوگا کہ کلاس 1 میں کیا پڑھایا جائے گا، کلاس 2 میں کیا پڑھایا جائے گا، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے کیا کن چیزیں پر یقیناً جو ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کو بھی صحیح طریقے سے پڑھایا جائے۔ پرائم منسٹر صاحب نے خاص طور پہ اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اسلامی تاریخ، یعنی کہ ہمارے ہیروز جو ہے وہ اسلامی ہیروز ہوں، اس لیے تاریخ